جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر MMS جلالی۔ تو آج ہم بات کریں گے جو جانوروں کو ہم خوراک ڈالتے ہیں اس کی کتنی مقدار ہونی چاہیے۔ پہلے تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی خوراک کھانے کی ہو، پینے کی ہو، اگر وہ حد کراس کر جائے، لمٹ کراس کر جائے، وہ اس کی مقدار زیادہ ہو جائے تو وہ زہر بن جاتی ہے، وہ نقصان دیتی ہے، چاہے وہ انسانوں کے لیے ہو یا جانوروں کے لیے ہو۔ تو آج کل کے موسم میں برسیم شٹالہ جو ہے وہ وافر مقدار میں فارمر کے پاس ہوتا ہے، اور یہ جو جانوروں کا پسندیدہ چارہ ہوتا ہے، تو اس کے آج کل بہت زیادہ سائیڈ افیکٹ آ رہے ہیں، جانوروں کو نقصان دے رہا ہے، اور فارمر حضرات کو اس کے لاعلمی کی وجہ سے جانور اس کے نقصان بھی ہو رہے ہیں اور کافی زیادہ پریشانی کا عالم ہے۔ تو لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے ایسی کون سی کوتاہیاں ہیں جو فارمر حضرات کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کو پریشانی کا سامنا ہے۔ ہمیشہ جو بھی خوراک ہوتی ہے جانوروں کو دی جاتی ہے، اگر اس کی مقدار زیادہ ہوگی، وہ حد کراس کر لے گی، اس کی لیمٹ، اگر وہ پیٹ سے زیادہ وہ خوراک کھا لے گا، چاہے انسان ہوتا ہے یا جانور ہوتا ہے، تو اس کو نقصان دیتی ہے۔ یہ سب چارہ جو برسیم شٹالہ ہے، اس موسم میں، اپریل کے موسم میں اس کے آخری لا ہوتے ہیں، اس کا اینڈ ہوتا ہے، اس کا جو خاتمہ ہوتا ہے، یہ اس وقت ختم ہوتی ہے۔ تو ہر فارمر کے پاس اس کی وافر مقدار ہوتی ہے، اور جانور کو جو بھی سب چارہ ملے وہ اس کو شوق سے کھاتا ہے۔ فارمر کو یہ بھی جلدی ہوتی ہے کہ وہ جلدی شٹالہ برسیم ختم کرے، اس کے بعد وہ جوار کی کاشت کرے تاکہ وہ جانوروں کا چارہ جو ہے اس کی قلت کو پورا کر سکے۔ لیکن فارمر کو اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ جو برسیم ہے اس کی مقدار جانوروں کو کتنی دینی چاہیے۔ اگر اس کی وافر مقدار ہو جائے گی تو ہمیں کس نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو آج کل کے موسم میں کیونکہ جو فارمر حضرات ہوتے ہیں وہ برسیم کو پانی نہیں لگاتے، پانی نہ لگانے کی وجہ سے وہ خشک ہو جاتی ہے، سخت بھی ہو جاتی ہے، اس کا جو ناڑ ہوتا ہے وہ زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اور فارمر حضرات یہ کرتے ہیں کہ اپنے جانور جو ہیں وہ برسیم میں شٹالے میں چھوڑ دیتے ہیں، اور جانور سب چارہ دیکھ کے اتنا زیادہ مقدار میں کھا لیتا ہے کہ اس کا پیٹ فل ہو جاتا ہے، سٹمک فل ہو جاتا ہے۔ وافر مقدار کھانے کے بعد وہ اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو برسیم ہے وہ گیس بہت زیادہ پیدا کرتی ہے، جب فرٹیلائزیشن سسٹم ہوتا ہے اس کے بعد اس کی جو گیس ہے وہ اتنی زیادہ بن جاتی ہے کہ جانور کا چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کا سٹمک پھول جاتا ہے، افارہ ہو جاتا ہے، اور افارہ ہونے کے بعد جانور کو وہ زہر بن جاتی ہے۔ زہر بننے کے بعد جانور کے منہ سے رالیں ٹپکنا شروع ہو جاتی ہیں، پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، جانور کو درد شروع ہو جاتا ہے، جانور لیٹنا شروع کر دیتا ہے، اور فارمر جو ہوتا ہے پریشان ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ جب برسیم کے آخری لوہو، آخری موسم ہو، جب برسیم کا ختم ہونے پر آئے، تو آپ نے اپنے جانوروں کو احتیاط برتنی ہے، اور ان کو تھوڑی مقدار میں چارہ دینا ہے جو برسیم ہے، شٹالہ ہے، اور اگر دینا بھی ہے تو ان کو کتر کا دینا، ثابت چارہ آپ نے نہیں ڈالنا۔ آپ خشک چارہ ایڈ نہیں کریں گے تو وہ آپ کو نقصان دے گا، آپ کے جانوروں کو نقصان دے گا۔ آج کل ہماری فیلڈ میں ڈسٹرکٹ بہاڑی، پاکستان کے پنجاب بھر میں شٹالہ جو برسیم ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے، لیکن میری فیلڈ کے ایریے میں اکثر اوقات مجھے یہی کالز آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا جانور چارہ کھا رہا تھا، لیکن چارہ کھانے کے بعد اس کو افارہ ہو گیا، وہ اتنا زیادہ افارہ ہو گیا اور منہ سے پانی نکالا، جاگ نکالا، اور جانور اٹھ بیٹھ رہا ہے، وہ ٹانگیں مار رہا ہے اور اس کو پیٹ میں درد محسوس کر رہا ہے۔ تو ایک دو کیس تو ایسے آئے ہیں کہ وہ ایکسپائر بھی ہو گیا، موقع پر ایکسپائر ہو گیا، فارمر کو پتہ بھی نہیں چلا کہ میرے جانور کو کیا مسئلہ ہے، وہ اس کو جانچ پڑتال بھی نہیں کر سکا، لیکن اس کو یہی مسئلہ تھا کہ اس نے اپنے جانور کو وافر مقدار میں ثابت چارہ ڈالا برسیم، جو وہ اتنی زیادہ اس نے برسیم کھا لیا، کھانے کے بعد اس کو افارہ ہو گیا اور گیسز بن گئی۔ تو یہ معاملات آپ نے کرنے ہیں کہ اپنے جانوروں کو اگر کھیت میں چھوڑنا ہے ڈائریکٹ تو ان کو تھوڑی مقدار میں چارہ کھلانا ہے برسیم شٹالہ۔ اگر آپ کاٹ کر لے آئیں تب بھی آپ نے کھلیوں میں یا ان کو آگے ڈالنا ہے تو اس کی مقدار کم ہونی چاہیے، اتنی زیادہ مقدار نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہ بھی فارمر حضرات غلطی کرتے ہیں جو دیہی علاقوں میں ہوتے ہیں کہ وہ چارہ کھلانے کے بعد فوراً ہی پانی پلا دیتے ہیں، پہلے بھی اتنی زیادہ گیسز بنی ہوتی ہیں جانور کے پیٹ میں، اور اوپر سے جب وہ پانی پیتا ہے تو مزید اس کا اضافہ ہو جاتا ہے، پیٹ وزنی ہو جاتا ہے، سٹمک وزنی ہو جاتا ہے،
اور وہ حرکت کرنا بند ہو جاتا ہے. جب جیسے ہی حرکت کرنا بند ہوگا تو وہ زہر کی شکل اختیار کر لے گا اور جانور کے منہ سے پانی وغیرہ نکلنا شروع ہو جائے گا, جانور بیٹھ جائے گا. اگر یہ معاملات آپ کے جانور کے ساتھ آتے ہیں تو اس کی کیا احتیاطی تدابیر ہوتی ہے, فوری آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, کون سے انجیکشن لگانے ہوتا ہے. اگر یہ معاملات خدا نہ خواستہ آپ کے جانور کے ساتھ آتا ہے کہ آپ نے اسٹالا برسیم وغیرہ ڈالی ہے, اس کو اتنا زیادہ افارا ہو گیا, تو آپ نے سرسوں کا تیل لینا ہے. جو بڑا جانور اس کو 1 پاؤ سرسوں کا تیل, 2 چمچ ہلدی اور 1 کلو پانی نیم گرم کر کے آپ نے فوراً ہی اس کو پلا دینا ہے. یہ پلانے کے بعد اس کا جو افارا ہے وہ کم ہو جائے گا. اس کے ساتھ جو آپ نے انجیکشن یوز کرنے ہیں وہ آپ نے ایٹروپین, سینوکوب اور اس کے ساتھ اینرو بھی لگا سکتے ہیں, میپراسان انجیکشن. یہ 3-4 انجیکشن. اگر جانور درد محسوس کر رہا ہے تو آپ نے ڈیکلوران امپیول لازمی استعمال کرنے ہیں, کیونکہ اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے فوری طور پر اس کا رزلٹ ہوتا ہے, وہ شو کر دیتا ہے. یہ آپ نے پہلے دینا ہے اس کو ٹوٹکا جو ہے سرسوں کا تیل لینا ہے 1 پاؤ, اور اس میں 2 چمچ آپ نے ہلدی ڈالنی ہے اور 1 کلو پانی نیم گرم کر کے اپنے جانور کو فوراً پلا دینا ہے. اس کے بعد جو آپ نے انجیکشن استعمال کرنے ہیں وہ ایٹروپین, میپراسان, سینوکوب, اینرو اور ڈیکلوران امپیول آپ نے استعمال کرنے ہیں. اس سے آپ جانور کو بہت زیادہ افاقہ ہوگا اور آپ کی پریشانی کا حل ہو جائے گا.